اسی کا کوئی شعر سناتا ہوں. دل ہے ایک انجمن سو اپنا سخن، دل ہے ایک انجمن سو اپنا سخن، اپنی ہی ذات کو سناؤ ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا کہ انسان کا جو اندر ہے وہ خود ایک عالم صغیر ہے، ایک چھوٹی سی دنیا ہے. تو دل ایک انجمن ہے. تنہائی کے اندر بھی اگر آپ خود سے آشنا ہو جائیں، آپ اپنے جذبوں کو سمجھتے ہوں، اپنی سوچوں کو سمجھتے ہوں، تو اس تنہائی میں بھی ایک میلہ لگا رہتا ہے. آپ کا اپنی ذات کے ساتھ ہی میلہ لگا رہتا ہے. جو شخص اندر سے تھوڑا گہرا ہو جائے، جو اندر والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تنہائی کچھ نہیں کہتی. وہ اکیلے بھی بیٹھے ہوں تو ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ دل ہے ایک انجمن سو اپنا سخن، اپنی ہی ذات کو سناؤ ہے. کہ وہ اپنی ذات کے اندر یہ پوری ان کی انجمن ہوتی ہے، ایک محفل برپا ہوتی ہے، اور اس محفل کے اندر وہ اپنی بات اپنے آپ کو ہی سنا کر بھی اس کی تسکین بھی حاصل کر لیتے ہیں، خوشی بھی حاصل کر لیتے ہیں. تنہائی ان کا کچھ نہیں بگاڑتی. اور مقطع اس کا سنا دیتا ہوں کہ میں نے پوچھا عماد آج کدھر، میں نے پوچھا عماد آج کدھر، بولا ایک دشت میں پڑاؤ ہے. یہ بھی اسی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ میٹافوریکل ہے. مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اپنی ذات سے پوچھا کہ آج تم کدھر جا رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں دشت میں پڑاؤ کے لیے جا رہا ہوں، اور میں ایکچولی ایک خیمہ لے کے تھار میں یہ چولستان کی طرف جا رہا تھا، اور وہاں پر میں نے پڑاؤ کرنا تھا. لیکن بارہا اپنی ذات کے ساتھ یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے خود سے پوچھا کہ بھئی آج کیا پلان ہے مات تمہارا، تو جواب یہی آتا ہے کہ یار آج ایک دشت میں پڑاؤ ہے. سوچ کے دشت میں ایک رات گزارنے کے لیے، کسی جذبے کے دشت میں ایک رات گزارنے کے لیے. تو بارہا میری زندگی میں ایسے لمحے آئے ہیں کہ پورا پورا پہر، کوئی شام کا پہر، کوئی گرمی کی دوپہر کا پہر، کوئی سردی کی رات کا پہر، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی ذات کے دشت میں تنہا. جس طرح آپ کسی دشت میں رات کو ستارے دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنی ذات کے آسمان پر جذبے اور سوچیں دیکھتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ ایک وقت گزارتے ہیں. تو یہ وہ کیفیت کا ظاہر کر رہا ہے. تو اس پوری غزل میں جو ایک تاثر ہے بنیادی طور پر وہ یہی ہے کہ زندگی میں ایک وقت تھا جس میں بڑا ہنگامہ تھا. اب میری زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، ایک سکون آ گیا. لیکن اس سکون کے اندر اپنی ذات ہے، اس ذات کے ساتھ خود کلامی ہے، وہ میں بہت کرتا ہوں. اور اپنی ذات کے دشت میں بارہا میں نے ایک رات دو رات کا پڑاؤ کیا. تو یہ میں دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہوں کہ اپنی ذات کو وقت دیں. اس دنیا کے ہنگامے میں کہیں نہ کہیں رکیں، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بڑا ضروری ہے اگر آپ نے زندگی کی معنویت کو سمجھنا ہو، ورنہ تو پتہ نہیں چلتا زندگی کیسے ہاتھ کے نیچے سے گزر جاتی ہے.